جو اصل فطری تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت ہونی چاہیے زیادہ، اور پڑھائی لکھائی بہت زیادہ نہیں، یہ فطری بات۔ بچیاں جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بچیوں کو ذمہ داریاں آگے چل کر اٹھانی، ان کو ان تمام کاموں کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں یہ بچہ آگے چل کر اٹھائے گا اس کی اہلیت اس کے اندر پیدا کرنا، یہ ہے تعلیم کا مقصد۔ تو فطری طور پر بچیاں ایک ماں بننے کے لیے پیدا کی، اس لیے آپ دیکھیے کبھی کوئی لڑکا گڈا گھڑیے کی کھیل کھیلتا ہوا نہیں ملے، اور بچیاں گڈے گھڑیے کی کھیل کھیلنے کی بڑی شوقین ہیں۔ بچیاں اپنی گھڑیوں کو سجاتی ہیں، نہلاتی ہیں، دلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، سلاتی ہیں، ٹہلاتی ہیں، شیشی سے دودھ پلاتی ہیں۔ تو یہ کس نے ان بچیوں کو سکھایا؟ اس فطرت نے سکھایا جس نے ان کو دراصل یہی کام کرنے کے لیے پیدا کیا، ان کو یہی کام ہے۔ ان کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو، اور بچوں کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ شوہر کو سنبھالنا، ساس و سسر کو، سب کی خدمت کرنا، سب کو خوش رکھنا۔ ان ذمہ داریوں کی لیاقت بچیوں کے اندر پیدا ہو، ان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جانی چاہیے، بتائی جانی چاہیے۔ یہ فطرت کا بات ہے، اور اسلام فطرت کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی حکم میں اسلام دراصل فطرت کا نام ہے، شریعت پوری کی پوری فطرت ہے۔ لیکن آج کل کی دنیا میں پوری دنیا کا ماحول فطرت کے خلاف چل رہا ہے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ تو نتیجہ ہے اس کا، اصل میں وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب آپ اس مغربی تہذیب کو اور جدید طریقوں کو فطرت کے خلاف ثابت کریں گے تو لوگ آسانی سے قبول کریں گے۔ جب آپ ان کا صرف خلاف شریعت ہونا بولیں گے تو کم لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ جب پوری دنیا کا ماحول فطرت کے خلاف ہے تو بچیوں کی تعلیم کا پورا نظام بھی فطرت کے خلاف ہے۔ تعلیم کا نظام جو بچوں کا ہے وہ بھی فطرت کے خلاف ہے، اور بچیوں کا بھی فطرت کے خلاف ہے۔ پھر کیونکہ پورا معاشرہ پوری خلاف ہے، تو جو بچی آج کل کے معیار کے لحاظ سے پڑھی لکھی نہیں ہوگی اس کا رشتہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ کسی خاندان میں پرانی قدریں آج تک اتنی زندہ ہوں کہ انہوں نے جدید زمانے کے تغیرات کو قبول ہی نہ کیا، ایسا خاندان ڈھونڈنے سے ملے۔ میں جانتا ہوں ایسے خاندان، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حسنی خاندان آج بھی اسی مسلک پر شدت سے قائم ہے کہ اس خاندان کی کوئی بچی کبھی اسکول و کالج نہیں، کبھی۔ تو ان کے ہاں آپس میں رشتوں کا ملنا بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن ہر ایک کو ہم اس کا مکلف آج کل اگر کریں گے تو لوگ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہر خاندان میں ہر جگہ کوئی رواج ہے۔ اس لیے بچیوں کی جو مدرسی تعلیم ہے اس کو گوارا کیا جا رہا ہے، اور اس کو ممکن حد تک شریعت یا فطرت سے قریب تر کرنے کی بھی کوشش بعض حضرات اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں کر رہے ہیں۔ اب جن سب لوگوں کو اس طرح کے مواقع میسر نہیں ہیں وہ تو وہ تلاش کریں
لیکن اگر میسر نہیں ہے تو یہ رائے دینا تو مشکل ہے کہ آپ بچیوں کو بالکل نہ پڑھوائیں، یہ عملی بات نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ پہلے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ کس اسکول میں یا کس مدرسے میں بھیجنے سے نقصانات کچھ کم ہوں۔ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، کچھ کم، اس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، مشورے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھیجنا کا جب فیصلہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کس اسکول سے کیا نقصانات بچی پر پڑ رہے ہیں۔ اس کو خود غور سے بچی کی زندگی میں، اس کی بدلتی ہوئی عادتوں میں دیکھنا پڑے گا۔ 100% والدین اس وقت بے شعور ہے، کوئی غور کرتا ہے، اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بگاڑ آ رہا ہے، اور ہے بھی پتا تو ان کو کا وقت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے اپنی بچیوں کی، ہوم ورک کی طرف توجہ ہے، کتنے نمبر آ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ جو اسکول جا رہا ہے تو اس میں سے کیا مفید باتیں لے کر آ رہا ہے اور کیا نقصان دہ باتیں۔ والدین یہ کر سکتے ہیں کہ نقصان دہ باتوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیں، یہ وہ کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر خود شعور ہو۔ تو یہ گویا آج کل کے حالات کے لحاظ سے غنیمت شکل ہے کہ بچیوں کو بھیجا تو جائے ان اداروں میں جہاں کم نقصان تو پہنچے گا، جہاں ہم عمر لڑکیاں اختلاط ہوں گی اور وہ مختلف گھروں کی ہیں، الگ الگ فیشن، الگ الگ رواج، الگ الگ لباس، موبائل سب کے ہاتھ میں، تو نقصان نہیں ہوگا، یہ تو کوئی قابل غور بات ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، کچھ کم ہوگا یا کچھ زیادہ ہوگا، بس یہ فرق۔ تو باہر ان نقصانات سے بچیوں کو بچانے پر توجہ والدین جتنی کر پائیں گے اس کے لحاظ سے ہم رائے دیں گے کہ بھائی آپ یہاں تک لے آئے 8ویں کلاس تک، آگے آپ سنبھال پاؤ گے، اگر آگے بھی آپ سنبھال پاؤ گے تو اور آگے پڑھاؤ، اگر آپ اور آگے تک سنبھال پاؤ گے تو اور آگے تک پڑھاؤ، 8واں کراؤ، 10واں کراؤ، 12واں کراؤ، اور آگے تک آپ سنبھال پاؤ گے تو بچی کو ڈاکٹر بناؤ۔ ہمیں سخت ضرورت ہے تقوی والی دیندار لیڈی ڈاکٹرس کی۔ تو ایک قاعدے کلیہ بنا دینا سب کے لیے یہ فتوے کا موضوع نہیں ہے کہ ہر شخص کے بارے میں الگ مشورہ دینا پڑے گا کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، آپ کی بیوی بچوں کی ماں کے اندر کتنی صلاحیت ہے، ان کی اپنی تربیت کتنی ہوئی ہے، آپ خود کتنا سمجھے ہوئے ہیں کہ بچی جب آئے تو کس انداز سے وہ ماں کو سلام کرتی ہے، اس کو بھی نوٹ کی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ماں کی بات کا جواب کیسے دیتی، بدتمیزی سے دینے لگی یا ماں پکار رہی ہے وہ سنی نہیں، وہ اپنا نیٹ پہ لگی ہوئی ہے، موبائل پہ لگی، یہ خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے بچی ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ کو پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ماں باپ میں جتنی سمجھداری ہو اتنا بچے انشاءاللہ قابو ہو، اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کسی بچی کے بارے میں یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو خوب پڑھو، انشاءاللہ یہ بالکل ہی بگڑے گی، اتنی سمجھدار ہے کہ یہ میڈیکل کالج میں بھی جائے گی تو وہاں سے مفید چیزیں لے گی اور نقصان دہ چیزیں قطعاً قبول نہیں کرے گی، کوئی فیشن، کوئی بے پردگی، کوئی بے حیائی، کوئی بے حجابی قطعاً قبول نہیں کرے گی۔ ایسی لڑکیاں آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو بہت تقوی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، لیکن ایسی کم ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی سخت نگرانی اور تربیت میں ہے، وہ تو ہیں، ورنہ عام طور پر تو بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ خوش فہمی میں نہیں رہنا، نہیں میری بچی نہیں بگڑے گی، یہ غلط ہے۔